یہ حدیث میں جو آتا ہے کہ نظر برحق ہے، نظر لگ جاتی ہے، اس ضمن میں ایک چھوٹی سی الجھن ہے دل میں کہ مثلا جب نظر لگ جاتی ہے، مثلا میرا بیٹا ہے چھوٹا، بہت روتا ہے تو اس کی والدہ کہتی ہیں یا اس کی نانی کہتی ہیں کہ نظر اس کو لگ گئی ہے، تو اس کو اتارنے کے لیے جو مرچیں ہیں وہ سر سے مار کے تو وہ جلاتے ہیں. وہ بھی کوئی حدیث دیکھی ہے آپ نے جس میں لکھا ہو کہ مرچیں جلایا کرو؟ وہ ایسی تو نہیں ہے. حضرت موسیٰ کو جب نظر لگی تھی آپ نے مرچیں جلائی تھیں؟ آپ کو پتہ نہیں کہ حضرت موسیٰ کو نظر لگ گئی تھی؟ قرآن شریف فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی آنکھوں پر انہوں نے اثر ڈالا اور حضرت موسیٰ بھی اس اثر کے نیچے سمجھنے لگے کہ گویا یہ سانپ ہیں. فرماتا نا قرآن شریف. تو نظر اور کیا ہوتی ہے؟ اس قوت کا نام ہے جو بغیر کسی برقی رو کے یا مقناطیسی رو کے ایک تصور کو کسی دوسرے کے دماغ میں منتقل کرتی ہے اور کمزور، نسبتاً کمزور دماغوں پر قبضہ کر لیتی ہے. عام طور پر اللہ تعالیٰ نبیوں کو اس سے بچاتا ہے، مگر اگر نبیوں کو بچانا ان کے اعجاز کے خلاف ہو تو پھر خدا نہیں بچائے گا. حضرت موسیٰ کو اس لیے نہیں بچایا گیا کہ اگر حضرت موسیٰ دیکھتے کہ رسیاں ہی ہیں تو یہ بحث شروع ہو جاتی، یہ تو سانپ بنے ہی نہیں، تو رسیاں ہیں، اور وہ بات بنتی نہ جو آخر پہ ظاہر ہونی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، کوئی ایسا قانون نہیں کہ نبیوں کو لازماً فلاں چیز سے محفوظ رکھے گا فلاں سے نہیں. جو اعلیٰ مقاصد ہیں ان کی خاطر بعض دفعہ نبیوں کو بھی ایک ابتلا میں ڈالا جاتا ہے، اور یہاں حضرت موسیٰ کا جو ابتلا تھا وہ آپ کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے لازم تھا. اور جادوگروں نے جو حضرت موسیٰ کو قبول کیا ہے وہ اس حقیقت کو سمجھنے کی وجہ سے جو ان سے بہتر کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ اگر نظر کی طاقت کسی پر غالب آ جائے تو وہ شخص مغلوب ہو جاتا ہے. اس میں طاقت ہی نہیں ہوتی کہ ایک دفعہ مغلوب ہونے کے بعد پھر جوابی کارروائی اپنے ذہن کے ذریعے کرے اور سارا نظر کا جادو توڑ دے. آج تک کبھی مزمرزم کی تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، نہ ہو سکتا ہے. جو ایک دفعہ کسی نظر کے نیچے آ جائے وہ اس سے آزاد نہیں ہوا کر سکتا. دور ہٹ جائے گا، اس کا اثر مٹ جائے، لیکن وہ اپنے نظر ڈالنے والے کو ایک دفعہ مغلوب ہونے کے بعد مغلوب کر دے کبھی نہیں ہو سکتا. جادوگروں نے کیا بات دیکھی تھی جس کے اوپر فوراً سجدہ ریز ہو گیا؟ حالانکہ جادوگر ہونے کی حیثیت سے وہ جانتے تھے کہ یہ جادو کی قصہ ہے، اس میں کوئی الہی شان نہیں ہے. انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ ڈر بھی گیا ہے اور دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو، سانپ جن کو ہم نے سانپ دکھانا چاہا، اور اچانک ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے کہ ان کی نظر سے بھی اور سارے سامعین کی نظر سے وہ جادو ٹوٹ جاتا ہے. تو اس لیے وہ جانتے تھے کہ یہ غیر انسانی طاقت کا کام ہے، انسان کی طاقت کا کام نہیں. تو نبی کو بظاہر اس حالت میں ڈالا جس میں غیر کی نظر اس پر غالب آئی، مگر اس کی وجہ ایک بہت اعلیٰ مقصد ہے جو نبی کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اس کی کمزوری ظاہر کرنے کے لیے. بس یہ واقعہ جادوگروں کی نظر میں حضرت موسیٰ کو کم تر دکھانے کی بجائے اتنا عظیم دکھا گیا کہ وہ جھک گئے سامنے. اس لیے نظر کا علاج تو دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کی غالب طاقت ہے جو نظر کو توڑتی ہے. وہاں مرچوں کی دھنی دے دیتے حضرت موسیٰ تو کیا ہونا تھا؟ نظر بھی خراب، ناک بھی خراب، چھینکیں بھی ساتھ شروع ہو گئیں. تو اچھے اپنے گھر کو آپ مصیبت میں ڈالیں گے. جو صحت ہے، باقی جو صحت مند ہیں ان کو بھی مستقل نزلے اور چھینکیں اور الرجیز اور دمے شروع ہو جائیں. یہ جو عورتیں کرتی ہیں بالکل جہالت کی باتیں ہیں، اور میرے تجربے میں ہیں ایسی باتیں کہ ان کے بچے دائمی مریض بن جاتے ہیں پھر. اور یہ فیصلہ کس طرح اس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کو کہ نظر لگی ہوئی ہے. وہ بچہ کمزور سا تھا بیچارہ، اس کو نظر کس نے لگانی تھی بے وجہ؟ اچھے موٹے تازہ پیارے پیارے بچے ہیں شروع سے ہی، ان کو تو نظر لگتی کوئی نہیں. ایک کمزور بچے کو نظر لگنا ہی لگنا تھا. جب بعض بیماریاں ہونی تھیں تو ماں کہتی تھی کسی نے نظر لگا دی.
وہ سیالکوٹ کی تو نہیں ہے آپ کی بیگم؟ نہیں سر لاہور کی حضور میرا خود یہی ہوتا ہے کہ صدقہ دیں یا دعا کریں میں آپ تو کی بات مان کافی رہا ہے ہوں، جی میں پوچھ رہا ہوں سیالکوٹ میں نہیں سر اور لاہور بعض کی۔ دوسرے علاقوں میں جو گجرات وغیرہ میں یہ بعض بد رسمیں احمدیوں میں بھی آ گئی ہیں کہ نظر کا مفہوم سمجھتے نہیں، اس کو حد سے زیادہ اہمیت دے کر ایک قسم کی مشرکانہ حالت پیدا ہو جاتی ہے اور ٹوٹکوں کے ذریعے جہالت میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان کو آپ سمجھائیں کہ وہ مربی کی بیوی ہیں، عقل کریں اس معاملے میں۔ عموماً تو نہیں سر ایسا ہوتا ہے، عموماً تو نہیں ہوتا، ایک دو دفعہ ایسا ہوگا تو اس میں ایک دو دفعہ میں سمجھانا ضروری مناسب نہیں، بہتر ہاں میں تو اسی سے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک غیر جماعت دوست نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو جا کے مار پڑ جانی ہے، اسی ڈر سے آپ کہہ رہے ہیں بار بار نہیں سب دنیا مجھے بدنام کرا دیا، میں تو ایک دو دفعہ ہی کہا تھا۔ اچھا چلیں۔ ظہور مہدی آخر